من قرأ آیت الکرسی بعد کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت. خود اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ جنت میں جانے سے اس کو کوئی چیز نہیں روک سکتی. لم یمنعہ من دخول الجنہ الا الموت، سوائے موت کے، یعنی موت ہی اس کو جنت میں جانے سے روک رہی ہے. جب تک وہ زندہ ہے جنت میں نہیں جا رہا ہے. جیسے ہی مرا، مرنے کے بعد فوراً جنتی، مرتے ہی جنت میں داخل. وہ کون سی دعا ہے؟ فرمایا من قرأ آیت الکرسی بعد کل صلاۃ مکتوبہ، جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھنا اپنا وظیفہ بنا لیا، یہ آدمی جب مرے گا تو جنت میں داخل ہوگا. اس کو جنت میں جانے سے سوائے موت کے اور کوئی چیز نہیں روک رہی. دل چاہتا ہے کہ آج کسی کو کھڑا کر کے آیت الکرسی پوچھے، اور یہ دیکھوں کہ مولانا جرجیس کے 20 سال جلسہ کرنے کا کتنا فرق پڑا ہے. 20 سال سے جو تقریریں ہو رہی ہیں ہماری، ان تقریروں کا کتنا اثر ہماری زندگی پر پڑا ہے. آج دل چاہتا ہے کہ کسی کو کھڑا کر کے پوچھوں آیت الکرسی. بہت سے لوگ سر نیچے کرنے لگے ہیں، ہمیں کھڑا نہ کر دیا جائے. ایک چیز سے ڈر لگتا ہے بس، کہ کھڑا کر کے کسی کو پوچھ لوں تو وہ یہ نہ کہہ دے تیری نظر ہم ہی پہ پڑنا تھی اور کوئی نہیں ملا تجھے، بھرے مجمع میں مجھے کو انسلٹ کرنا تھا، میری بے عزتی کرانا تھی. بھائی اب میں اتنے مجمع میں کسی کو بھی کہوں گا تو کوئی کسی کو بھی کہہ سکتا ہوں میں ایک کو، اور اس کو یاد نہ نکلی تو وہ تو یہ سوچے گا نا دل میں کہ صاحب اتنے مجمع میں ہماری طرف انگلی اٹھنا تھی. اس لیے ڈرتا ہوں کہ بیچارہ یہ نہ کہہ دے اور کل فون پہ گالی نہ دینے لگے تو نے ہماری انسلٹ کرتی سب کے سامنے، کتنا بڑا مولوی ہے تو. آیت الکرسی کو یاد کریے، اور یاد نہ ہو تو ان مدرسے میں پڑھنے والے حافظوں سے عبرت حاصل کرو، جو اتنی موٹی کتاب پورا قرآن اپنے سینے میں بنا دیکھے حفظ کر لیتے ہیں. تم ایک آیت یاد نہیں کر سکتے ہو. لمبی آیت ہے تو کیا ہوا، جو پورا قرآن یاد ہو سکتا ہے تو ایک آیت یاد کیوں نہیں ہو سکتی ہے ہم سے. من قرأ آیت الکرسی بعد کل صلاۃ مکتوبہ، جس نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا شروع کیا. اب آیت الکرسی پڑھنے سے ہی جنت تھوڑی مل جائے گی. آیت الکرسی کو شرط کے ساتھ بیان کیا، فرض نماز کے بعد جس نے پڑھنا اپنا وظیفہ بنایا. تو آیت الکرسی کو پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نبی چاہتے ہیں کہ وہ آدمی 5 وقت کا نمازی بھی بن جائے، کیونکہ فرض نماز کے بعد پڑھنا ہے تو 5 ٹائم کی فرض نماز پڑھو اور 5 ٹائم یہ آیت الکرسی بھی پڑھو. آیت الکرسی پڑھنے سے جنت نہیں مل رہی ہے، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے سے جنت مل رہی ہے. تو جب فرض نماز کے پابند بنو گے تو پاک بھی رہو گے، جب پاک رہو گے تو وضو بھی بناؤ گے، جب وضو بناؤ گے تو غسل بھی کرو گے، کیونکہ یہ ساری چیزیں اس سے جڑ جاتی ہیں. تو من قرأ آیت الکرسی بعد کل صلاۃ مکتوبہ، جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، انعام، رزلٹ، نتیجہ، جزا، لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت، اس کو جنت میں جانے سے موت روک رہی ہے. بس موت کے سوا کوئی چیز اس کو جنت میں داخل ہونے سے نہیں روک رہی ہے. یہ آدمی مرے گا اور سیدھے جنت کے اندر داخل ہوگا، مرتے ہی جنتی. آؤ ایک تو لمبی دعا بتا دی آیت الکرسی، ایک بہت چھوٹی بتا دیتا ہوں، بہت چھوٹی، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب کو یاد ہوگی. میں بھرے مجمع میں کہہ رہا ہوں، یہ ایسی دعا ہے جو اگر یہ بھی کسی کو یاد نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق ہی نہیں. کیوں زندہ؟ بہت چھوٹی سی دعا، سب کو یاد ہوگی. اور وہ چھوٹی سی دعا ضرور ہے لیکن ہے کیا؟ الا ادلکم علی کنز من کنوز الجنہ قالوا بلا یا رسول اللہ. اللہ کے نبی کہتے ہیں اے میرے صحابیوں، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ دے دوں، جنت کی پراپرٹی میں سے ایک پراپرٹی نہ دے دوں، جنت کے خزانوں میں سے ایک بڑا خزانہ نہ دے دوں. جھاڑو رکھنے کے برابر بھی اگر جگہ مل جائے جنت میں ہمیں اور آپ کو تو سمجھ لو کہ بہت کچھ مل گیا. لیکن اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں
کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک بہت بڑا خزانہ نہ بتا دوں؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں، اے اللہ کے نبی بتاؤ کیا ہے وہ جنت کے خزانوں میں سے بڑا خزانہ؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قل لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کس کو یاد نہیں ہے لا حول ولا قوت الا باللہ؟ فرمایا کہ تم لا حول ولا قوت الا باللہ اڑتے بیٹھتے لیٹتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے اسی کو پڑھ لیا کرو. لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے رہو. یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک بہت بڑا خزانہ ہے. یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک بہت بڑا خزانہ، جنت کی دولت میں سے ایک بہت بڑی دولت ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ کس کو یاد نہیں ہے میرے بھائیوں؟ لیکن اس کو پڑھنے کے لیے آپ کو باوضو رہنا پڑے گا. چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے آپ کو لا حول ولا، یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہم بہت برا سمجھتے ہیں. کوئی بات نہیں لا حول ولا قوت، ایسا لگتا ہے جیسے یہ دعا نہیں بلکہ بد دعا ہو، حالانکہ یہ دعا ہے. حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. شیطان بہکائے گا تو یہاں کہا جاتا لا حول ولا قوت الا باللہ تاکہ شیطان بہکائے نہیں. گدھا جب بہت زور سے چیخ رہا ہو، ڈھیچو کر کے چیخ رہا ہو بہت زور سے، تو گدھے کی آواز سن کے پڑھا جاتا ہے کیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. کتا بھونک رہا ہو تو اس کی آواز سن کے کیا پڑھا جاتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لیکن گدھا جب بول رہا ہو تو کیا پڑھا جاتا ہے؟ گدھا جب آواز کر رہا ہو، ڈینگ رہا ہو، ڈیگ مار رہا ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ. لیکن یہ صرف گدھے کے چیخنے پر ہی نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ آپ اس کو پڑھتے رہیے. اٹھ رہے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. اٹھتے بیٹھتے لیٹتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے لا حول ولا قوت الا باللہ کو اپنا وظیفہ بنا لو. یہ کیا ہے؟ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. بہت آسان ہے میرے بھائیوں، لیکن ہم لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، ہم کامیاب ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، ہم جنت میں جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. بہت چھوٹی سی آیت ہے لیکن بہت زبردست ہے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. مسلمانوں تم غم نہ کرو، مسلمانوں تم مایوس مت ہو جاؤ، تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی صاحب عزت رہو گے، تم ہی ترقی کرو گے. لیکن شرط کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین، پہلے مومن بن کر دکھاؤ. سمجھ گئے آپ؟ اللہ نے عزت مسلمانوں کو دینے کے لیے کہا ہے، اللہ نے ترقی مسلمانوں کو دینے کے لیے کہا ہے، اللہ نے سرداری مسلمانوں کو دینے کے لیے وعدہ کیا ہے. لیکن ایک شرط لگا دی، اگر تم مومن ہو کر دکھا دو تو، مومن بن جاؤ تو. آج ہم ترقی نہیں کر رہے ہیں، آج ہمیں بلندی نہیں مل رہی ہے، آج ہمیں عزت نہیں مل رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ایمان میں کمی ہے، ہم پکے سچے مومن نہیں ہیں. شرط پوری کرو پہلے. اذا فات الشرط فات المشروط، یہ عربی کا ایک سیدھا سا اصول ہے. جب شرط ہی پوری نہ ہو تو مشروط بھی ختم ہو جاتا ہے. نماز کے لیے شرط ہے کیا؟ وضو. اگر آپ کا وضو ہوگا تو نماز ہوگی، وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. اگر وضو صحیح تو نماز صحیح، اور وضو نہیں ہے تو نماز نہیں. تو اللہ نے کہا نماز پڑھو. نماز کے لیے شرط کیا لگایا؟ وضو. تو ہم نماز پڑھا اللہ اکبر، لیکن وضو نہیں ہے، نماز ہو جائے گی نہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے شرط کو پورا نہیں کیا. پہلے شرط پوری کرو، اللہ نماز قبول کرے گا. شرط ہے ہم تمہیں بلندی دیں گے، ہم تمہیں ترقی دیں گے، ہم تمہیں حکمراں بنائیں گے، ہم تمہیں سرداری دیں گے، لیکن ہماری ایک شرط ہے. وہ شرط کیا ہے؟ کہ تم اپنے اندر ایمان پیدا کر لو. ایمان، ہمارے اندر ایمان نہیں. ایمان بنیاد ہے، بنیاد ساری چیزوں کی، پورے ڈھانچے کی بنیاد ہے ایمان. اور آپ اتنا جانتے ہیں کہ
جو چیز اپنی بنیاد پہ مضبوط ہوتی ہے وہ اوپر تک مضبوط رہتی ہے. جس مکان کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے اس کی عمارت بھی مضبوط ہوتی ہے. بنیاد کمزور ہوتی ہے تو عمارت بھی کمزور ہوتی ہے. 2 مثالیں دینے جا رہا ہوں. پہلے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ لیجئے. بیٹھ جائیے, بیٹھ جاؤ بیٹا, بیٹھ جاؤ. جس چیز کی بنیاد مضبوط ہوگی عمارت اتنی مضبوط ہوگی. بنیاد کمزور ہوگی عمارت کمزور ہوگی. ہمارا ایمان جتنا مضبوط ہوگا ہماری عبادتیں اتنی ہی زیادہ قبول ہوں گی. ہمارا ایمان جتنا کمزور ہوگا ہمارا اسلام بھی اتنا کمزور ہوگا, ہماری عمارت بھی اتنی کمزور ہوگی. اور ہمیشہ یاد رکھیے گا اپنی بنیاد کو جب چھوڑ دو گے تو ترقی نہیں کرو گے. مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک آم کا پیڑ ہے, اس پہ آم لگا ہوا ہے. مثال پر غور کیجئے گا. یہ آم کا پیڑ لگا ہے اور آم کے پیڑ پر آم لگا ہے. اچانک ہوا چلتی ہے, آم ٹوٹتا ہے اور گرتا ہے. ایک بات بتائیے آپ, جب آم ٹوٹ کر گرتا ہے تو کہاں گرتا ہے؟ وہ آم کا پھل جب پیڑ سے ٹوٹے گا گرے گا تو کہاں گرے گا؟ زمین پر. میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ آم جب اپنے درخت سے اور برانچ سے, شاخ سے, پتوں سے ٹوٹتا ہے تو زمین پر کیوں گرتا ہے؟ آسمان اس کو اپنی طرف کیوں نہیں کھینچتا ہے؟ یہ اس مثال پر غور کیجیے. کیا ہے اس کا جواب؟ مائک والے پیسہ نہیں ملے گا. اگر دوبارہ گیا تو میں سمجھوں گا مودی نے بھیجا تجھے, سازش کے تحت آیا تو یہاں. ہمارے پروگرام میں سازش نہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے سازش میں لوگ کتے بھیج دیتے ہیں. یو پی میں بہت سے یہ تو نوٹنکی کر رہا ہے یار. کر لو ایک بار صحیح کر لو. ہو گیا؟ ان کو کہو یار بیٹھے یار. یہ بھیا بیٹھ جاؤ. کہاں جا رہے ہو؟ ٹھیک ہے. ہاں, کبھی اس مثال پہ غور کیا؟ آم جب تک درخت سے جڑا تھا, لٹکا تھا, مٹھاس بڑھ رہی تھی, اچانک ہوا چلی, ٹوٹا, زمین پہ گرا. آسمان نے اپنی طرف کیوں نہیں کھینچا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ چلیے ابھی یہ لوگ ڈسٹرب کر رہے تھے, اب وہ کرنے لگا. پتہ نہیں کون سے زمانے کا مائک لے آیا یار. کمیٹی والوں نے سستا والا ڈھونڈا ہوگا, سب سے اچھا ہے. بھیا کر دو جلدی یار. سستا والا نہیں بتا رہے, سب سے مہنگا والا ہے. ہو گیا؟ اور جی کیا دیتے ہو, پھر وہ ڈسٹرب کر دیتا ہے. دیکھیے ہو گیا. ٹھیک ہے, سنیے اس مثال پر آپ غور کیجئے. چلیے ایک اور مثال پر غور کر لیجئے. آپ نے پتنگ کو دیکھا ہوگا, اڑتی ہے,
पतंग उड़ाने वाला जैसी पतंग को झटका देता है, पतंग और ऊपर उड़ती है। थोड़ी देर में आप देखिए वो ढील देता जाता है, पतंग ऊपर चढ़ती जाती है। लेकिन जब दूसरी पतंग वाला आपकी पतंग की डोर को काट देता है, और जैसे ही पतंग अपनी डोर से कटती है, तो ये बताइए वो ऊपर जाती है या नीचे आती है? अभी तक तो ऊपर जा रही थी, अभी तक वो पतंग ऊपर जा रही थी, उसकी डोर हमारे हाथ में थी, उड़ा रहे थे, ऊपर जा रही थी। और अचानक दूसरी पतंग उड़ाने वाले ने मेरी पतंग की डोर को जब काट दिया, तो हवा से वो ऊपर क्यों नहीं गई? फिर वो हिचकोले खाते हुए, कोला मंडी खाते हुए, जंपिंग करते हुए वो नीचे क्यों आई? और नीचे आई तो लड़के उस पर झपट पड़े, या तो फाड़ दिया या किसी एक के हिस्से में आ गई और वो लूट के ले गया। कभी आपने इस मिसाल पर गौर किया है कि पतंग जब अपनी डोर से कटती है तो नीचे क्यों आती है, ऊपर क्यों नहीं जाती? आम का अपने पेड़ से टूटकर जमीन पर गिरना, पतंग का अपनी डोर से कटकर जमीन पर आना, ये चीख चीख कर ये बता रहा है कि जब तक ये चीजें अपनी बुनियाद से जुड़ी हुई थी, तरक्की कर रही थी, ऊपर जा रही थी, और जब इन चीजों ने अपनी बुनियाद से अपना रिश्ता तोड़ लिया, अपनी बुनियाद से अपना रिश्ता काट लिया, तो तरक्की नहीं कर सकती है, जमीन पर आएंगी, गिरना उनका मुकद्दर बन जाएगा। जो चीज अपनी बुनियाद को छोड़ देती है वो तरक्की नहीं करती है, वो जिल्लत की तरफ आती है, पस्ती की तरफ आती है, गिरावट की तरफ आती है, और उस पर लड़के टूटकर उस पतंग के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। आप जब तक ईमान से जुड़े रहेंगे, तरक्की करेंगे, ईमान से अपना रिश्ता तोड़ेंगे, मारे जाओगे, काटे जाओगे, रुसवा किए जाओगे, जलील किए जाओगे, मोब लिंचिंग करके तुम्हारी हत्याएं की जाएंगी, क्योंकि तुमने ईमान से अपने रिश्ते को तोड़ लिया है, तुमने जड़ से अपना रिश्ता काट लिया है। तुम्हारी बुनियाद थी ईमान, तुमने ईमान से अपना रिश्ता मुनक़ता कर लिया है, आपने काट लिया है, इसलिए तरक्की नहीं कर सकते हो। अब दुनिया में तुम्हें गिरना है, रुसवा होना है, जलील होना है, और इस जिल्लत की छोटी सी मिसाल इस जलसे में देखने को मिल रही है। कुरान और हदीस पढ़ा जा रहा है और छिछोरे लड़के औबाश शोर कर रहे हैं, ऊधम मचा रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। ये ईमान की कमजोरी नहीं तो और क्या है? जितना अपने ईमान को मजबूत रखोगे तरक्की करोगे, ईमान से रिश्ता तोड़ोगे जमीन पर आओगे, क्योंकि ईमान बुनियाद है, बुनियाद, और बुनियाद मजबूत होगी तो इमारत मजबूत होगी, बुनियाद कमजोर होगी तो इमारत कमजोर होगी। आइए एक चीज की तरफ आपको लाता हूं, बताइए मुझे ये क्या था? अभी आपके गांव में देखो राजीव गांधी के बाप को, देखो हुक्म, आइए एक मिसाल पर और उसके बाद में वाकयात। एक पुलिस वाला भी आपके गांव में आ जाए, ना उसके हाथ में बंदूक हो, ना गोली हो, ना पिस्टल हो, कुछ ना हो, और आपके गांव में कोई मुखबिरी कर दे कि यहाँ जुआ हो रहा था या शराब का ट्रक आया, और अकेला पुलिस वाला वहां आ जाता है, उसके हाथ में कुछ नहीं है, पूरा गांव उसके सामने खड़ा हो जाता है, वो डांट रहा है पूरे गांव के सामने, चिल्ला रहा है पूरे गांव के सामने, चीख रहा है पूरे गांव, ऐसा करोगे तो समझ लो क्या होगा, कानून अपने हाथ में मत लीजिए। अकेला चिल्ला रहा है, उसके हाथ में डंडा भी नहीं है, लाठी भी नहीं है, बंदूक भी नहीं है, और पूरा मोहल्ला, पूरा गांव उसकी डांट सुन रहा है, भीगी बिल्ली बना हुआ है, कुछ नहीं बोल रहा है। इस पुलिस वाले को पूरे गांव के सामने कौन सी चीज है जो इसको पूरे गांव का मुकाबला करने के लिए उभार रही है? अकेला पुलिस वाला पूरे गांव को डांट रहा है, फटकार रहा है, क्यों? पूरा गांव उसके सामने डरा और सहमा हुआ है, क्यों? क्यों? उसकी वजह यह है क्योंकि आप जानते हैं कि पुलिस वाला अकेला जरूर है, लेकिन उसके साथ गवर्नमेंट है, उसके साथ सरकार है, वो ऑन ड्यूटी यहाँ आया है, वो अकेला नहीं है, उसके साथ सरकारी ताकत है, यानी वो अकेला
اپنے آپ کے اندر ایک پوری سرکار ہے، اس لیے وہ اکیلے آپ کو ڈانٹ رہا ہے، پھٹکار رہا ہے۔ جب وہ اکیلا ہے لیکن سرکار کی طاقت کا یقین ہے اس کو کہ ہمارے ساتھ گورنمنٹ ہے، تو پھر یاد رکھیے وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے۔ یہی چیز ایک مسلمان کے اندر پیدا ہو جائے تو ایمان ہے اس کے اندر، اور یہ ایمانی طاقت جب اس کے اندر آ جائے کہ میرے پاس ایمان ہے تو اللہ کی قسم وہ کسی سے نہیں ڈر سکتا ہے، کسی کے سامنے نبرد آزما نہیں ہو سکتا ہے، کسی کے سامنے ہتھیار نہیں ڈال سکتا ہے۔ وہ ساری کائنات سے اور ساری دنیا سے لڑنا گوارا کر لے گا لیکن اپنے ہتھیار ڈالنا گوارا نہیں کرے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرے پاس ایمان کی طاقت ہے۔ ایک پولیس والا جانتا ہے کہ میرے پاس سرکار کی طاقت ہے، اس لیے آپ سب کو ڈانٹ دیتا ہے۔ ایک مسلمان اگر اس کے پاس ایمان کی طاقت آ جائے تو وہ سب سے لڑ جاتا ہے، کسی کا خوف وہ اپنے اندر پیدا نہیں کرتا، اپنے اندر نہیں پالتا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں یہ کیا چیز تھی۔ حضرت عمر فاروق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن اڑانے کے ارادے سے نکلتے ہیں، نبی اکرم کی گردن اڑانے کے لیے نکلتے ہیں، تلوار ننگی باہر نکالے ہوئے ہیں۔ ایک مسلمان صحابی ان کو راستے میں مل جاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں ارے بھائی عمر تلوار باہر نکالے ہوئے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ آج تو چہرے پر بہت غصہ نظر آ رہا ہے۔ حضرت عمر نے کہا تمہارے نبی کو قتل کرنے جا رہا ہوں، محمد کی گردن کہو صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی گردن اڑانے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا اچھا؟ کہا 39 آدمی مسلمان ہو چکے ہیں، اب میں 40واں شخص مسلمان نہیں ہونے دوں گا، بہت ہو گیا، پانی حد سے زیادہ چڑھ گیا، اب محمد کو ہی قتل کر دوں گا، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ اس آدمی نے کہا محمد الرسول اللہ کو بعد میں قتل کرنا، یہ صحابی تھے، کہا کہ نبی کو بعد میں قتل کرنا ہی ہے تو پہلے اپنی بہن اور اپنے بہنوئی کو قتل کرو، جا کر دیکھو تمہاری بہن بھی مسلمان ہو چکی ہے اور تمہارا بہنوئی بھی اسلام لا چکا ہے، ایمان قبول کر لیا۔ حضرت عمر نے کہا کیا کہہ رہے ہو، میری بہن اور میرے بہنوئی نے؟ ہو ہی نہیں سکتا، عمر کا ڈر ان لوگوں کو کبھی مسلمان ہونے نہیں دے گا، جاؤ پہلے پتہ لگاؤ۔ حضرت عمر نے اپنا رخ محمد رسول اللہ کی طرف سے موڑ کر ان کی طرف کر لیا، دروازہ کھٹکھٹایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ گھر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، دروازہ بہنوئی نے کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ میری بہن قرآن کی تلاوت کر رہی ہے۔ حضرت عمر نے کہا یہ کیا پڑھ رہی ہو؟ انہوں نے قرآن چھپا لیا۔ صحیح بتاؤ کیا پڑھ رہی تھی؟ بہنوئی آ گئے، کہا ایسا ہے عمر، ہم لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، ایمان لے آئے ہیں، اتنا سننا تھا کہ ڈنڈے لاٹھی اٹھائی اور اپنے بہنوئی کو پیٹنا شروع کر دیا۔ عمر فاروق کی بہن نے اپنے پتی کو، اپنے ہسبینڈ کو پیٹتے ہوئے دیکھا تو وہ بچانے آئی تو ان کو بھی پیٹنا شروع کر دیا، لہو لہان کر دیا۔ غور کرو وہ عمر جس سے پورا مکہ کانپتا تھا، مدینہ کانپتا تھا، جس سے قیصر و کسریٰ کی حکومتیں لرزہ براندام تھی، یہ عمر جب اپنے بہن اور بہنوئی کو پیٹتے پیٹتے تھک گیا اور بہن کے جسم سے خون بہنے لگا تو بہن کھڑی ہو کر للکارتی ہے اے عمر۔ حضرت عمر نے کہا آج میرا نام لے رہی ہے، تو نام لے رہی ہے میرا؟ ہاں، اب تو بھائی کہلانے کے لائق نہیں رہا، اب میں نے تیرا نام لیا ہے، کیوں نہ لوں تیرا نام؟ کہا بہن آج تک تو نے مجھے بھائی کے نام سے پکارا، بھائی، اور آج عمر کہہ رہی ہے، اتنی جرأت۔ بہن کہتی ہے عمر سن، میں اسلام لے آئی، ایمان لے آئی، میرے ساتھ میرے شوہر بھی اسلام لے آئے، ایمان لے آئے، اب میری آخری بات سن لے، کتنا بھی پیٹ لے، کتنا بھی مار لے، میری گردن کاٹ دے اور میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ سیرت عمر کی میں لکھا ہے کہ عمر کی بہن نے ایک جملہ اور کہا، فاطمہ نے،
اے عمر میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد میرے ان ٹکڑوں کو کتوں کے سامنے ڈال دے اور میرے گوشت کو میرے جسم کے ٹکڑوں کو کتوں کو کھلوا دے. یہ سب کروانا مجھے منظور ہے لیکن ایمان سے بھٹ جاؤں یہ مجھے منظور نہیں ہے. میں ایمان لا چکی ہوں اب اس کو میں نہیں چھوڑ سکتی. عمر کے سامنے تلوار اور ڈنڈوں کے سامنے وہ کھڑی ہو گئی اور بہنوئی بھی کھڑے ہو گئے. میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ عمر جس سے زمانہ کانپتا تھا لیکن اس کی بہن عمر کا مقابلہ کر رہی ہے, بہن میں وہ کون سی طاقت تھی اور یہ طاقت کس چیز کی تھی جس نے عمر کے سامنے اس کی بہن کو لا کر کھڑا کر دیا ہے؟ یہ کیا طاقت تھی؟ جب عمر کی بہن کے اندر ایمان جاگ گیا, اس نے سمجھ لیا اور جب ایمان کی طاقت اس کے اندر آ گئی تو وہ نہ عمر کے ڈنڈوں سے ڈر رہی ہے, نہ عمر کی تلوار سے ڈر رہی ہے, نہ عمر کے غصے سے ڈر رہی ہے. جیسے ایک پولیس والا جب جان لیتا ہے کہ گورنمنٹ ہمارے ساتھ ہے تو وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے, اسی طریقے سے اس بہن نے جان لیا کہ ایمان میری رگوں میں دوڑ رہا ہے, اللہ میرے ساتھ ہے, تو پھر اس کے دل سے خوف نکل گیا, اس کے دل سے ڈر نکل گیا. اب مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایمان میری رگوں میں دوڑ رہا ہے. جس کے اندر جتنا مضبوط ایمان ہوگا اس کی عمارت اسلام کی اتنی مضبوط ہوگی. اپنے اندر ایمان کی طاقت پیدا کرو. اللہ کی قسم ایمان اگر اپنے اندر پیدا کر لیا تو دنیا کی ساری طاقتیں تمہیں ہیچ نظر آئیں گی, دنیا کی ساری طاقتیں تمہیں مکھی یا مچھر جیسی نظر آئیں گی. آپ کسی سے نہیں ڈرو گے, شرط یہ کہ تم اپنے اندر اسلام ایمان پیدا کر لو, اپنی بنیاد سے جڑ جاؤ. نہیں جڑو گے تو پتنگ کی طرح کٹو گے, نیچے آؤ گے. حضرت بلال کی طرف نظر ڈالو, حضرت بلال کی طرف نظر ڈالو میرے پیارے ساتھیوں. وہی حضرت بلال ہیں جو نہایت ہی کالے کلوٹے ہیں, جن کی شکل اتنی کالی کہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کلہما. کوئلے کو اور بلال کو ایک جگہ رکھ دیا جائے تو کوئلہ تمہیں پھر بھی صاف نظر آئے گا, بلال کوئلے سے زیادہ کالے. لیکن یہی وہ بلال ہے جن کے اندر ایمانی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ جب یہ اسلام لائے, ایمان لائے, تو کافروں نے ان کو پکڑا, زمین کے اوپر گرم ریت پر لٹا دیا. ریت گرم ہے, بالو گرم ہے, اور گرم بالو پر لٹا دیا جس سے پیڑ جلنے لگی. اس کے باوجود ان کے اوپر رحم نہ آیا تو ایک بھاری پتھر لا کر ان کے سینے کے اوپر رکھ دیا تاکہ ان کا سینہ دب جائے. اس کے باوجود پوچھا گیا اے عمر اب کیسا لگ رہا ہے؟ اس گھناؤنی تکلیف, دردناک تکلیف کے باوجود حضرت عمر کی زبان سے جو جملے نکلے, حدیث کی کتاب ان جملوں کو ریکارڈ کرتی ہے. آہد آہد آہد. اب بھی میں یہی کہوں گا کہ اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے. یہ بلال کے اندر یہ اسپرٹ جو آئی, بلال کے اندر یہ طاقت جو آئی, پورے کافروں کے سامنے اکیلا ہے بلال, زمین پہ لٹا دیا گیا ہے, گرم بالو پہ لٹا دیا گیا ہے, بھاری پتھر بلال کے سینے پہ رکھ دیا گیا ہے, لیکن بلال ڈر نہیں رہا ہے, بلال کانپ نہیں رہا ہے. بلال سے پوچھا جا رہا کیسا لگ رہا ہے؟ بلال کہتے ہیں آہد آہد آہد, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے. بلال کو تمام لوگوں سے نڈر کون سی چیز نے بنایا؟ اس کا جواب وہی ہے, اسی ایمان نے. ایمان کی طاقت آپ اپنے اندر پیدا کر کے دیکھ لیجئے, پھر آپ دیکھیے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتوں سے آپ لڑ جائیں گے, ڈرنے کا نام نہیں لیں گے. صرف ایمان کی طاقت آپ اپنے اندر پیدا کر لیجئے. حضرت بلال کو جب احد احد سنا تو ان کو اٹھایا, پھر دوسری جگہ لے گئے, آگ کے انگارے بچھے ہوئے تھے, حضرت بلال کو آگ کے انگاروں کے اوپر لٹا دیا گیا. سننا بہت آسان ہے, سن لو گے, آگ کے انگاروں پر لٹا دیا جائے, سننا بہت آسان ہے, لیکن ایک انگارہ اپنے ہاتھ پر, آگ کا ایک انگارہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر لے کر دیکھو, آپ کو پتا چل جائے گا. حضرت بلال دیکھ رہے ہیں, جانتے بھی ہیں آگ پر لیٹیں گے تو انجام کیا ہوگا. آگ پر لٹا دیا گیا, ان انگاروں سے چربی پگھل گئی, پیڑ پگھل گئی, چربی کی, پیٹ کی چربی سے آگ اور بھڑک رہی ہے, بجھنے کا نام نہیں لے رہی ہے. اب پوچھا گیا بلال
अब क्या कहते हो, क्या ईमान छोड़ा, ईमान से रिश्ता तोड़ा? बिलाल आग के अंगारों पर लेटे हुए हैं और चीख रहे हैं, अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। हजरत बिलाल को काफिरों ने आग के अंगारों पर लिटा दिया और फिर भी हजरत बिलाल ये नहीं कह रहे मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो, नहीं नहीं, वो आज उन काफिरों के सामने खड़े हैं और यही कह रहे हैं कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। ऐसी मंजिलें नहीं मिलती हैं कि अल्लाह के नबी ने कभी बिलाल से कहा था, अरे बिलाल, अरे बिलाल, मुझे अल्लाह ने जन्नत भी दिखाई, मुझे अल्लाह ने जहन्नम भी दिखाई। जब मैं जन्नत देख रहा था तो मुझे अपने आगे आगे जूतों की आवाज सुनाई दी। मैंने पूछा, जिब्रील ये जूतों की आवाज किसकी है? मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। बिलाल, जिब्रील ने बताया कि ये बिलाल है जो दुनिया में है, लेकिन उनकी जूतों की आवाज तुम जन्नत में सुन रहे हो। यानी बिलाल ने इतनी तकलीफें उठाई हैं दीन के लिए, ईमान के लिए, कि अल्लाह ने उनको जन्नत दे दी। अरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया में जाना और बिलाल से कह देना कि अल्लाह ने तुम्हें जन्नत दे दी, तुम्हारे जूतों की आवाज में सुन के आया हूं। ये ईमान का रिजल्ट है, ये ईमान का नतीजा है। हम अपने अंदर पहले ईमान पैदा कर लें और फिर देखें। मेरे भाइयों, मैंने शुरुआत कहां से की है? आम के फल से की है। अगर गिरता है, टूटता है तो आसमान पर नहीं जाता, जमीन पर। क्यों? जो चीज अपनी बुनियाद से रिश्ता तोड़ लेती है उसका मुकद्दर तरक्की नहीं होती है, पस्ती होती है। जो पतंग अपनी डोर से कटती है तो ऊपर नहीं जाती, नीचे आती है, क्योंकि उसने अपनी बुनियाद से रिश्ता तोड़ लिया है।